السلام علیکم کیورس دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت اہم پروگرام آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، ایکویرین اور یورینس۔ یعنی یورینس جیسا آپ نے دیکھا بھی ہوگا، میں نے ایک پروگرام شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ یورینس 25 اپریل کو 7 سال کے لیے آپ کے 5th ہاؤس میں، جو کہ جیمنائی ہاؤس ہے، اس میں آیا، اور اس کے افیکٹ آپ کی زندگی میں کیا ہوں گے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اچھا دوستو، جیسا آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا اپنا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ تو سیٹرن ہے، لیکن ماڈرن ورلڈ میں، ویسٹرن ورلڈ میں، یورپ میں، بلکہ اب انڈیا پاکستان میں بھی اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور یورینس کو بھی ایکویرین کا ایک رولنگ پلانٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے۔ اسی کی سوچ کو اور اسی انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ ایک ایکسکلوسیو پروگرام صرف آپ کے لیے کیا جائے، سنس اٹ از یور سیکنڈ رولنگ پلانٹ۔ تو یورینس ان جیمنائی ہاؤس 25 اپریل 2026 سے کیا افیکٹ آپ کے اوپر لے کے آئے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بارے میں ہم ہر ٹاپک وائز ڈسکشن کریں گے، تاکہ ٹو دی پوائنٹ ڈسکشن ہو اور ہر چیز آپ کو میں اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکوں کہ آپ کے اوپر اس کے کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے۔ پہلا اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر، تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے، وہ ہماری اپنی شخصیت، ظاہر اور انر پرسنالٹی، یہ دونوں چیزیں۔ زندگی میں سب سے اہم تبدیلیاں اپنی ذات کے اندر آتی ہیں۔ ہم اکثر اپنے ماحول کو، اپنی سراؤنڈنگ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ بہت سی تبدیلیوں کے ہمارے اپنی اندر تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اپنے مزاج کے، اپنا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، توقعات، ایکسپیکٹیشن، فیملی سے، دوستوں سے، معاشرے سے کیا ہے۔ تو سب سے اہم چیز پرسنالٹی اینڈ انر چینج، یہ ٹاپک آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر کام کریں گے۔ اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری سوچ میں تبدیلی آئے گی، بڑی اہم قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں انکنونشنل، غیر فطری قسم کی، جو یوزلی نہیں ہوتی۔ آپ بہت سے ایسے آئیڈیاز جو ان کے اوپر پہلے بلیو کرتے تھے، انہیں ریجیکٹ کر دیں گے، یا انہیں کہیں گے کہ یہ پرانی بکواس ہے، میں اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا۔ آزادی کی خواہش یہ ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، لیکن میں نے جیسا ہمیشہ آپ سے کہا کہ کوئرین ایئر سائن ہے، اور ایئر سائن ہوا کو مٹھی میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ ہوا آزاد رہنا پسند کرتی ہے، گھومنا پسند کرتی ہے، اور اسی سے اپنے لیے ایک بہترین قسم کا ایکسپیرینس جنریٹ کرتی ہے، جو ان کی زندگی کو بہترین سوچ کے ساتھ، عمل کے ساتھ، خدمت خلق کے ساتھ منسلک کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا منہ پھٹ قسم کا ٹریڈیشن بھی ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس میں ذرا سا آپ نے کیئرفل رہنا کہ جہاں آپ خاموشی کے ساتھ ایک چیز کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن کرتے کرتے تھک پڑتے ہیں، ایک سٹیج ایسی آتی ہے، اور اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ اب اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ وہ آپ کی ذات، معاش، فائنینس، رشتے ناطے، بچے بھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ستارہ ہے جو اس طرح کی چیزوں کو ایلیویٹ کرے گا، بڑھائے گا۔ ہڈن ٹیلنٹس آپ کے اندر ڈیولپ ہونا شروع کرے گا۔ فار ایگزامپل، آپ نے گانا نہیں گایا تھا، اب گانے کو لے جائے گا۔ پینٹنگ نہیں کی تھی، اب آپ پینٹنگ کریں گے۔ ویسے میں بائی دا وے یہ کہوں، یہ دونوں ایریاز ایسے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے۔ کتھارسس کا بہترین طریقہ پینٹنگ بھی ہے۔ اپنے سٹریس کو نکالنے کی میوزک اینڈ سنگنگ ایک اندر بیوٹیفل، جسے کہتے ہیں، ایریا ہے جہاں پہ آپ کو ضرور توازمائی کرنی چاہیے۔ اگر آپ ایموشنلی ڈیٹیچ ہیں تو یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کو اس کیفیت میں نہیں رہنا، بلکہ آپ نے اس کو کم کرنا ہے۔ اسے جتنا کم کرنے کی کوشش کریں گے، اتنی ہی آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ ادروائز یہ جسے کہتے ہیں نا، کہ فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح ریسٹ لیسنس، یہ آپ کی ذہنی سوچوں سے لے کے جسم تک ہوگی، پیروں میں، ٹانگوں میں، مسلز میں ایک جسے کہتے ہیں اینٹھن پیدا ہوگی، کریمپس آئیں گے۔ اس کے لیے آپ کو واک کرنا ہوگا، موو کرنا ہوگا، اپنا میڈیکل چیک اپس کرنے ہوں گے، ہارمونل چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ سب ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ سب سے امپورٹنٹ چیز، سڈنلی اٹریکشن ڈیولپ ہوگی، کہیں بوریت، ڈسکنیکشن ہوگی، اور کہیں اٹریکشن ڈیولپ ہوگی۔ یہ ایک سارے سے فیکٹر ہیں جو اس ایریا میں پرسنالٹی اینڈ انر چینج کے حوالے سے آپ کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اپنی ذات کے بعد دوسرا بڑا اہم چیز ہوتی ہے ہماری زندگی میں کریئر اینڈ پروفیشنل لائف۔ اس میں یہ ایک بہترین آئیڈیل قسم کا، میں سمجھتا ہوں، ایکسلنٹ پیریڈ انٹر ہوا ہے آپ کی اپنی زندگی میں۔ اس میں آپ اگر سوشل میڈیا سے ہیں، آپ کا پبلک انٹریکشن ہے، تو یہ ٹائم آپ کی زندگی میں بہترین ہے۔ اس میں آپ میڈیا، یوٹیوب، پبلک سپیکنگ،
رائٹنگ، کنسلٹنگ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، آن لائن بزنس، ایجوکیشن، ٹریڈنگ، ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کھلی ہوں گی۔ اپرچونیٹیز بھی غیر متوقع طور پہ آپ کو چل کے آئیں گی، دوست ملتے ہیں، چائے کافی پہ بیٹھتے ہیں، وہیں کچھ نئے آئیڈیاز ڈسکشن ہوتے ہیں اور وہیں سے آپ کچھ چیزوں کو پک کرتے ہیں، آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ اسے اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں، سیکنڈ سورس آف انکم بنانا چاہتے ہیں۔ ایسی کوئی خواہش ہے تو پلیز اسے ضرور ایکسیپٹ کیجیے گا اور اس کے اوپر توازمائی کیجیے گا۔ کریئر چینج کا بھی ایک ڈیسپریٹ ڈیزائر پیدا ہوگی، بورڈم، کافی عرصے سے ایک ہی جگہ مناٹنی تکلیف دے رہی ہے، ڈسٹرب ہو رہے ہیں، لوگوں سے، ماحول سے، چیزوں سے ڈسٹرب ہیں، تو چینج کی طرف جانا بھی چاہیں گے، لیکن یہ ایک بڑا ٹرکی قسم کا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے اثرات آپ کے اوپر کس قسم کے مرتب ہوں گے، کیا یہ آپ ساری چیزیں آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہیں، اور جذبات میں کہیں کوئی غلط فیصلہ لے کے معاشی یا ریگولر انکم کو نقصان تو نہیں دے رہے، اس کو بڑا کیئرفلی آپ نے دینا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے کچھ کام، کچھ ایفرٹس، کچھ چیزیں کی تھی پبلکلی ریکگنائز بھی ہوں گی، ایکسیپٹنس ہوگی سوسائٹی میں، سرکل میں، سب جگہوں پہ، جو آپ کو ایک بڑی جسے کہتے ہیں سودنگ افیکٹ ہوگا اس کا آپ کی پرسنالٹی کے اوپر اور آپ کے امیج کے لیے بڑا اہم ہوگا۔ فیم تھرو سوشل میڈیا، اس کے چانسز بہت اچھے ہیں۔ ٹریڈیشنل جابس، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کبھی ریگولر جاب نہیں کی تھی تو انکنونشنل جاب جو آپ کو کبھی نہیں سمجھ آتی تھی، آپ اس کی طرف بھی مائل ہوں گے۔ رسک ٹیکنگ بزنس میں آپ نے اوائڈ کرنا ہے، آپ کو کوئی ایسی اٹریکشن مل سکتی ہے شارٹ ٹرم بیٹر بینیفٹس کی اور انکم کی، یہ میں سمجھوں گا کہ اس میں آپ نے چاہے کتنا پرانا بھی تعلق ہو، کوئی بھی اسٹیپ اٹھانے سے پہلے آپ نے اس کی طرف مائل نہیں ہونا۔ انوویشن بگیسٹ اسٹرینتھ ہے آپ کی، نئے نئے ایکسپیریمنٹ، نئی نئی ڈسکشن، نئے نئے لوگ، یہ آپ کو بڑا کمفرٹیبل کرے گی، سوٹ کرے گی۔ اسی طرح کچھ ان ایکسپیکٹڈ لوگوں کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ میں مل کے کچھ شارٹ ٹرم بزنس وینچرز بھی آپ کو اٹریکٹ کریں گے، جو آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے ابھی بھی اینڈ فیوچر کے لیے بہتر ہوں گے۔ کریئر سے ریلیٹڈ ہی ہے لیکن الگ ٹاپک ہے، منی اینڈ فائنینسز۔ سڈن گین اینڈ سڈن ایکسپینس بوتھ آر پاسبل، کیونکہ یہ یورینس کی ایک جسے کہتے ہیں ٹیمپرامنٹ ہے۔ اسی طرح انکم تھرو ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ، جیسا میں نے آپ کو کریئر کے حوالے سے بتایا تھا، اسپیکولیشن، کرپٹو، میڈیا، انکنوینشنل ورک میں انکریز، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک چیز اور، اگر آپ نے اس سے پہلے کچھ نہیں لکھا، کچھ لوگوں کے لیے ہیلپ نہیں کی، جسے پارٹ ٹائم بھی، تو جیسے ٹرانسلیشن، رائٹنگ، پروف ریڈنگ، اس طرح کی اپرچونٹی بھی آپ کو ملیں گی۔ یہ اگر آپ اس کو آپ کریں گے تو یہ بھی ایک سائیڈ لائن انکم آپ کو ہوگی، اور پرسنل آپ کی ایموشنل انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔ فائنینشیل انسٹیبلٹی کے لیے زبردست قسم کے مواقع ملیں گے، لیکن امپلسو نہیں ہونا، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا، اچھی طرح چیزوں کو سمجھ کے کر کے پھر آپ کو اسٹیپ لیں گے تو وہ اسٹیبل ہوگا۔ مشاورت بہت ضروری ہے۔ گیملنگ، اسپیکولیشن، اسی طرح ایسی انویسٹمنٹ جس کے ساتھ آپ کو ایک باغ دکھایا جائے، اتنی انویسٹمنٹ کر دیں اس کے ساتھ اتنے پیسے ملیں گے، یہ میں اس پیریڈ میں آپ کو ایڈوائز نہیں کرتا، یہ بہتر نہیں ہوگا۔ نئے بزنس آئیڈیاز ڈیفینیٹلی آپ کے لیے اچھے ہوں گے، اور اسی طرح ایگزسٹنگ بزنس میں بھی کوئی ٹرینڈ چینج کیجیے، اگر ایک ہی طرح کا چل رہا ہے اس میں نئی پروڈکٹ، نئی بزنس لائن یا مارکیٹنگ ٹرینڈ کو آپ ڈفرینٹ طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ آپ کی فائنینس اینڈ انکم کو امپروو کرے گا۔ فرینڈس اور سوشل سرکل میں اپنی نیٹ ورکنگ کو بڑھائیں گے تو یہ آپ کی فائنینشیل اپرچونٹیز کو انکریز کرے گا۔ بڑی اماؤنٹ کریڈٹ پہ دینے میں، بزنس میں، پرسنل میں ذرا سا اوائڈ کیجیے گا، اس میں پیسے پھنسنے اور ڈوبنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ کریٹیو وینچر زبردست قسم کے آپ کو دے گا، جیسے ایونٹ مینجمنٹ ہے، کاپی رائٹنگ ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہے، اس طرح کے ایسے وینچرز، میرج پلان، یہ ڈفرینٹ طرح کے ایریاز ہیں جو ہمارے ہاں نہیں ہیں رائج، لیکن میں نے ویسٹرن ورلڈ میں باہر دیکھا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے۔ ہم یہاں پہ ڈفرینٹ ایونٹس کو تو آرگنائز کرتے ہیں، لیکن میرج پلاننگ کا کانسیپٹ ابھی بہت ویک ہے، اس میں بہت سکوپ ہے، اور آپ جیسے انوویٹیو خواتین و حضرات، اسپیشلی خواتین، اس میں بڑا اچھا رول پلے کر سکتے ہیں۔ مونیٹائز کرنے کے لیے ڈفرینٹ طرح کے اسکل، یہ ایک بہترین پیریڈ ہے، اسی لیے میں نے آپ سے اس کے اوپر بات کی کہ جنرلی میں یہ دیکھوں تو آپ کی فائنینشیل انکریز کے لیے یہ ایک بہترین ٹائم ہے۔ لو اینڈ رومانس، یہ بہت امپارٹنٹ فیکٹر ہے۔ ان ایکسپیکٹڈ لو ریلیشن شپ میں اسٹارٹ سڈنلی، attraction toward unusual or intellectual people increase.
Online romance or long distance connections are possible. Existing relationship may face instability or emotional bonding is weak. اچھا یہ بڑا کیئرفل ٹائم ہے. اس میں ایسی ساری چیزیں یعنی آپ ایک ریلیشن شپ میں ہیں بڑے اچھے طریقے سے اس کو چلا بھی رہے ہیں برداشت بھی کر رہے ہیں لیکن سڈنلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کولڈ ریلیشن شپ بننا شروع ہوتے ہیں. آپ کا اپنا بیہیویئر یا آپ کے پارٹنر کا کولڈ ہوتا ہے اور آپ غیر محسوس طریقے سے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کو آپ نے فوری طور پہ چیک کرنا ہے, روکنا ہے. ادروائز یہ آپ کی پرسنل لائف میں کوئی اور انفلوئنس کو سڈنلی ایڈ کر سکتا ہے. سڈن بریک اپس جو ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں لیک آف کمیونیکیشن اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا. اور اگر آپ بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو انسٹیڈ آف لاجیکل یا کچھ وہ خاموشی سے سٹارٹ ہوگی لیکن جسے کہتے ہیں چیخو پکار پہ ختم ہو سکتی. تو اس لیے اپنے نروز کو قابو رکھ کے ایموشنز کو سنبھال کے پھر آرگومنٹ کیجیے. آرگومنٹ نہ کیجیے بلکہ ڈسکشن کیجیے. سیکرٹ اٹریکشن میں ڈیولپ, اور اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں آلریڈی کوئی ایسی چیزیں اٹریکشن ہے تو وہ دوبارہ ریلیپ ہو سکتا ہے اس کا, پھر وہ آ سکتی ہیں. رومانٹک ایکسپیریمنٹیشن انکریز, فینٹیسیز ڈیولپ ہوں گی. ایموشنل بارڈم میں لیڈ ٹو ریسٹ لیسنس, اپنے آپ کو تنہا بھی سمجھیں گی, لونلی بھی سمجھیں گی, ایموشنلی تنہائی کا بھی شکار ہوں گے. تو اس کے لیے میں کیا کہوں, دوست بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی اپنی کوئی ایکٹیویٹیز ہیں, اپنی کوئی ہابیز ہیں, تو ہم دوسروں کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ نہیں کرتے کہ کوئی آئے, کوئی ہمیں انٹرٹین کرے, کوئی ہمیں ہنسائے. اپنے اوپر سب سے زیادہ کام کیجیے تاکہ آپ کو دوسروں کی ضرورت کم سے کم میسر ہو. اور یہ دیکھیے کہ جب بھی ہم کسی کے ساتھ اپنے ایموشنل بانڈ کو اٹیچ کرتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی ایموشنل بلیک میلنگ کا بھی شکار ہوتے ہیں. دور جانے سے, ہٹنے سے, ٹینٹرم, موڈ بیہیویئر آپ کو افیکٹ کرتا ہے. آپ خود بھی ایسا ہو سکتا ہے, کوئی آپ کو بھی کر سکتا ہے. میرج اور میرڈ لائف, ایکویرین انڈیویجول میں فیل اے نیڈ فار مور پرسنل اسپیس, یعنی آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں کبھی کبھی تنہائی بھی چاہیے, جسے کہتے ہیں کہ خود کو جاننے کی جستجو اور کوشش بھی ہوتی ہے. اچانک آپ کو لگے گا کہ میں بس بہت تھک گئی ہوں یا تھک گیا ہوں, مجھے اپنے انوائرمنٹ سے نکل کے کچھ ٹائم اپنے آپ کے ساتھ گزارنا ہے. یہ بڑا ضروری ٹائم ہوتا ہے, اس کی ضرورت پیش آئے گی. لیکن یہ ایک میرج لائف میں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آپ تو ایسا سوچ سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا پارٹنر, آپ کا سپوز اس چیز کو نہ کرے بلکہ وہ اسے اور نیگیٹو لے. تو اگر ہم ڈسکس کر کے اس پیریڈ کو انجوائے کرتے ہیں, تھوڑا سا ڈسٹینس لیتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ, اور میں خود کیونکہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے, اس لیے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہمیں خود سے ہم کلام ہو کے اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے وقت گزارتے ہیں, تو بہت سے ایسے ڈاؤٹس, ایسی ویکنیسز, ہیلتھ, ایموشنل ساری کلیئرٹی کی طرف جاتی ہیں اور ہم زیادہ بہتر اور سالڈ ہو کے دنیا کے سامنے آ سکتے ہیں. کمیونیکیشن پیٹرن ان میرج از ویری امپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں نا کہ الفاظ بھول جاتے ہیں, لہجے یاد رکھتے ہیں. تو کمیونیکیشن کے لیے اپنے لہجے کو سب سے امپورٹنٹ رکھیے گا. سافٹ سی گفتگو ہمیشہ امپورٹنٹ ہوگی, لیکن بعض اوقات یہ ہوگا کہ آپ کی بات چھوٹی ہوگی, لفظ چھوٹے ہوں گے, لیکن لہجہ اتنا برا ہوگا کہ وہ چیزوں کو زیادہ برا اور خراب کر دے گا. اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ ریجڈ میریجز میں آلریڈی پرابلم آ رہے ہیں, وہ ایک اس طرف جائے گی کہ جہاں اس کا اینڈ ہوتا ہوا دکھائی دے گا, یا دل چاہے گا کہ بس بہت ہو گیا, اب اسے ختم کیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ سڈن ری لوکیشن, ہم کہیں شفٹ ہو جاتے ہیں, کہیں چلے جاتے ہیں, ایک پارٹنر ایگری کرے گا, دوسرا پارٹنر ایگری نہیں کرے گا, تو یہ بھی ایک وجہ بن جائے گی آپس میں کسی نہ کسی اختلاف کی. انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کپل میں. وہ کہتے ہیں نا کہ محبت چند دن, پیسہ اس سے ذرا زیادہ دن چلتا ہے, اور اس کے بعد جو رہ جاتی ہے وہ صرف کمپیٹیبلٹی رہ جاتی ہے. وہ کپل جن کی مینٹل کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو ایموشنلی اچھا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, ان کا رشتہ سب سے زیادہ دیر پا, خوبصورت اور جسے کہتے ہیں انجوائے کرنے والا ہوتا ہے. ون پارٹنر میں بیکم ہائیلی کریئر فوکسڈ. اس میں ایسا بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اچانک کسی ایسے فیز میں جا سکتے ہیں جہاں آپ کو لگے گا کہ میرا کریئر بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس کے پیچھے کبھی یہ ریزن نہیں ہوتی, انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. سب کانشیس میں کچھ ایسی چیزیں دبی ہوتی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ نہیں, پاسٹ ایکسپیرینس, کچھ ایسی ڈسکشن جس کی وجہ سے آپ سڈنلی اپنے رشتوں کی بجائے اپنے کیریئر کو پریفرنس دینے لگتے. دینا چاہیے لیکن ایٹ واٹ کاسٹ, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप समझते हैं कि दोनों में इख्तिलाफ़ राय है, बात मामूली एक पेज में नहीं है, जो हमारी सोसाइटी में ट्रेंड नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैरिज काउंसलिंग लेनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, ताकि आप दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी को बता के तीसरे से अच्छी राय लेके और ऐसी चीज़ें जिनको आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं, हो सकता है वो इतनी ना हो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है? इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ऑप्ट कीजिएगा। उसके बाद अगला बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट, जो हमारी सोसाइटी में अमूमन इसके ऊपर डिस्कशन नहीं की जाती। लेकिन मुझे खुशी होती है कि बहुत से चैनल पे बहुत सी ख़वातीन, स्पेशली डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, इसके ऊपर बात करने लगे हैं, और वो है सेक्सुअल एनर्जी एंड इंटिमेसी। क्योंकि बहुत से कपल ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल टैबूज़ है, इस तरह की बात है, हम इसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन आपसी इख्तलाफात को बहाने से दाएं-बाएं किसी और चीज़ों से मंसूब करते हैं। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरे पास आने वाले क्लाइंट्स को जब मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखता हूँ और इस टॉपिक पे पता चलता हूँ कि एक बहुत बड़ा बेड लाइफ का गैप है, जिसकी वजह से गैर महसूस तरीके से दूरी होती हुई दिखाई देती है। तो इसके ऊपर आपस में बात करनी चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता। इस जब तक हम आपस में बात नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं। तो इसमें क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंक्रीज़ स्ट्रांगली होगी, ठीक है? इसमें अपने पार्टनर को रेसिप्रोकेट करना चाहिए, उसके इमोशंस को समझना चाहिए और उसकी कुछ फैंटेसीज़ के साथ आपको शामिल होना चाहिए। मेंटल स्टिमुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है। फिजिकल इंटीमेसी एक सेकंड स्टेज होती है, लेकिन उससे पहले एक होती है इमोशनल एंड मेंटल स्टेबिलिटी इन स्टिमुलेशन। वो जितनी आपस में अच्छी होगी, जितने जोक ट्रैक करेंगे, जितना अच्छा आपस में वक्त गुजारेंगे, आपकी बेड लाइफ उतनी ही अच्छी होगी, उतनी सूदिंग, उतनी सेटिस्फाइंग होगी। अट्रैक्शन टुवर्ड अनकन्वेंशनल एक्सपीरियंस में ग्रो, क्योंकि यूरेनस जब ये आता है तो नए नए एक्सपेरिमेंट्स अपनी ज़िंदगी में लेके आता है। बहरहाल ये आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि इसको ज़रूर हो, कभी कभी कुछ चीज़ें करने में कोई हर्ज नहीं होता, अगर ये आपकी विद इन पर्सनल लाइफ आपको मुतमिन करती हैं, रिलेशनशिप को, बॉन्ड्स को स्ट्रांग करती हैं। सडन पैशन एंड सडन कोल्डनेस बोथ पॉसिबल, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। और याद रखिएगा कि मैं हमेशा कहता हूँ उन कपल्स को जो छोटी-छोटी बातों पे एक दूसरे से दूरी करते हैं, फिज़िकल डिस्टेंस कर लेते हैं, और स्टेज अल्टीमेट ये होती है कि मैं ये अक्सर उन्हें कहता हूँ कि ये एक ऐसी साइलेंट डाइवोर्स है जो डिस्क्लोज़ तो नहीं होती, लेकिन एक ही छत के नीचे 2 डिफरेंट लोग रह रहे होते हैं। क्योंकि जब आपका इमोशनल के साथ-साथ फिज़िकल बॉन्ड होता है, ख़त्म हो जाता है, तो दूरी होने लगती है, और एक ख़ास वक़्त के बाद फिर आपसी बॉन्ड्स होना, फिज़िकल कनेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता हुआ दिखाई देता है। और इसमें एक ख़ास एज के बाद बहुत से कपल 35 टू 40-50 के दरमियान, आजकल ये रेशो बहुत बढ़ती जा रही है, वो इसका बहुत ज़्यादा शिकार है। इसलिए कुछ भी हो, कैसा भी हो, पार्टनर्स, हस्बैंड एंड वाइफ अपने पार्टनर के साथ कमरा शेयर करें, तर्क ना करें, बेड शेयर करें, भले बात ना करें, लेकिन वो कहते हैं ना, कुर्बत कभी न कभी तो रंग दिखाती है। तो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ-साथ जनाब डिज़ायर, फ्रीडम, ये सारा एक फैक्टर होता है। कभी-कभी आउटिंग, बाहर निकलना, रूटीन से हटना, मोनोटनी से निकलना, हमारे यहाँ अक्सर यही समझा जाता है कि हम बहुत लंबी ब्रेक लेंगे, फिर आपस में एक-दूसरे को समझेंगे, तो फ़ॉरेन ट्रिप ट्रैवल होगा। सबके लिए मुमकिन नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कभी-कभी अवेलेबल रिसोर्सेज़ के साथ थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकलना, हाथ पकड़ना, आइसक्रीम खाना, बात करना, बच्चों को कभी नानी-दादी के पास छोड़ना और अपने आप के साथ वक़्त गुज़ारना भी बहुत से ऐसे रिश्तों को जो धीमे-धीमे, आहिस्ता-आहिस्ता मर रहे होते हैं, ख़त्म हो रहे होते हैं, कोल्ड हो रहे होते हैं, उनमें एनर्जी वापस आती है। और वो एनर्जी सिर्फ़ आप दोनों के लिए नहीं होती, बल्कि पूरी फैमिली के लिए होती है। और फैमिली में बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। मुझे बहुत दुःख होता है जब इस तरह के कपल मेरे पास आते हैं और उनकी वजह से बच्चे सफ़र करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा-सा अपने सारे एरियाज़ को समझिए। कोई चीज़ टैबू नहीं होती, कोई चीज़ हर बे आखिर नहीं होती। हर चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी है, बशर्ते कि हम उसे पॉज़िटिव वे में लें। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मैंने सोचा इसके ऊपर हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे और गाहे-बगाहे करते रहेंगे। उसी के साथ एक अगला टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट, बच्चे और फैमिली, यानी चिल्ड्रन एंड फैमिली डायनामिक्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है।
اس میں ان ایکسپیکٹڈ قسم کی چیزیں بچوں سے متعلق ڈیولپ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں بچوں سے متعلق بہت سے ایسے فیصلے کرنے کی ضرورت ہوگی، ان کی تعلیم، ایجوکیشن پیٹرن، بورڈنگ اسکول، گھر سے جانا، باہر جانا، پڑھنا، یہ سارے فیکٹرز ہوں گے۔ اور بچے بھی اپنی ایک ڈفرینٹ طرح کی اپروچ لے کے آئیں گے۔ آپ کو لگے گا کہ بچے بہت زیادہ ریبیلیس، انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں، بات نہیں سن رہے۔ اسی طرح ایکسپیرینس نیٹو میں بیکم مور ایموشنلی ڈیٹیچ فرام فیملی ٹریڈیشنس۔ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ یہ جو ایکویرین لوگ ہوتے ہیں یہ سیٹ پیٹرن کے لوگ نہیں ہوتے۔ وہ چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا، روٹین سے، اپنے انوائرمنٹ سے ہٹ کے ڈفرینٹ طرح کی باتیں کرے گا، پسند کرے گا، ٹاپکس لے کے آئے گا۔ جیسے جیسے بڑا ہوگا اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگی۔ سو اس چیز کو اوپنلی فیملی میں ایک بڑا فرینڈلی انوائرمنٹ رکھیے گا، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ہر ٹاپک کے اوپر بات کیجیے گا۔ اور میں جیسا آپ سے کہتا ہوں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بہت خطرناک قسم کا دور ہے۔ بچے اگر کسی وجہ سے تنہائی کا شکار ہیں، زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتے ہیں، سارا کچھ ہے تو انہیں وہاں سے نکالیے، ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریے، بات کیجیے، روٹین پوچھیے، پاسبل ہے تو اسکول میں بھی جائیے تاکہ ان کے پرابلمس اور ان چیزوں کو بھی اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں۔ اسی طرح کچھ چیزیں بچے شیئر نہیں کرتے، خدا نخواستہ اگر ان کی زندگی میں کوئی پرابلم آیا، کوئی تکلیف آئی، کوئی بچہ ابیوز ہوا یا کسی نے کسی کو غلط طریقے سے ٹریٹ کیا، اسکول میں بلنگ ہوئی، اسے شخصیت، چونکہ سنس ایکویرین آر ویری سینسٹیو پیپل، اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پہ ایڈریس کیجیے گا، اس کو کنسول کیجیے گا، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور آپ کا ایک اسٹرانگ بانڈ، اسٹرانگ ہیلپ، تھپکی جسے جادو کی جھپی کہتے ہیں نا، وہ بچے کی زندگی بنا دے گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب ہم بہت زیادہ فیملی میں انٹریکٹ کرتے ہیں، فرینڈلی ہوتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو فیملی بانڈ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اس سے ہر آدمی اچھی، جسے کہتے ہیں، تربیت بھی لیتا ہے، اچھی مینٹل، ایموشنل، ذہنی حالت بھی لیتا ہے۔ اور ویسے اسپرچولی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں محبت ہوتی ہے، فیملی میں اتفاق، پیار ہوتا ہے، وہاں رزق کی فراوانی ہوتی ہے اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو ان فیکٹرز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے سولو فلائٹ کی بجائے سب کے ساتھ مل کے بیٹھ کے پرابلم کو سمجھ کے ان کے لیے ہیلپ فل ہونا اچھا ہوگا۔ اور کوئی ایسی سڈن انوالومنٹ بچوں کی، سبلنگ کی کوئی اور آپ کو دکھائی دیتی ہے تو اسے لاجیکلی شیئر کیجیے گا، ایموشنلی اسے کسی خوف کے ساتھ برے طریقے سے ٹریٹ نہ کیجیے گا۔ سو فیملی میٹرز کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ فیکٹر بہت امپارٹنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہمارا آتا ہے مینٹل ایموشنل افیکٹ، یعنی یورینس کے ہماری جذبات اور ہمارے سوچوں کے دماغ کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ سب سے امپارٹنٹ چیز سمجھ رہے، نروس انرجی انکریز گریٹلی، نروس میں ایک تناؤ پیدا ہوگا، انرجی پیدا ہوگی، اوور تھنکنگ پیدا ہوگی، نیند کی کمی ہوگی، جاگتے رہیں گے سونے کی کوشش کے باوجود۔ اور یہ جو نیند کی کمی ہوتی ہے یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سے مسائل کو جنم دیتی ہے۔ یادداشت متاثر ہوتی ہے، معدے کا نظام خراب ہوتا ہے، ایسیڈیٹی انکریز ہوتی ہے، انگزائٹی بڑھتی ہے، طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے۔ کہنے کو صرف یہ ایک بات ہے کہ نیند نہیں آتی، لیکن یہ نیند جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ قبض کے بعد میں سمجھ دوسرا سب سے بڑا پرابلم ہے ہماری ایموشنل، مینٹل، فزیکل ہیلتھ کا۔ تو ہائیلی کریٹو مینٹل بریک آؤٹس پاسبل ہیں، کچھ شدت سے کرنے کو دل چاہے گا، بدل کے رکھ دوں دنیا کو، اس طرح کی فیلنگ آپ کے اندر پیدا ہوں گی، لیکن احتیاط کے ساتھ دھیرے دھیرے حالات کو سمجھتے ہوئے ڈفرینٹ طرح کے نالج، علوم، ان کی طرف آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، انہیں پروب کرنے کی خواہش پیدا ہوگی، ان کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوگی۔ کیوریوسٹی ہیومن نیچر ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن احتیاط اور پازیٹیوٹی کے ساتھ۔ موڈ سوئنگس ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ کچھ لوگوں کو سائیکولوجیکلی کچھ پرابلمس ہوتے ہیں جیسے ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ ساتھ دوسرا چیز ہے تو بائی پولر انڈیکیشنز بھی آتی ہیں۔ اگر وہ آلریڈی اس قسم کی ہیں تو اس پیریڈ میں اس میں شدت سے اضافہ ہوگا۔ ایک لمحے آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد کمرے میں بیٹھ کے اکیلے سسکیاں لے رہے ہیں، رو رہے ہیں، تنہائی کا شکار ہے، زندگی بے معنی، بے مقصد لگتی ہے، یہ ایسا سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کچھ چیزیں جو ذہن میں ہوتی ہیں ان کا علاج دوا نہیں ہوتی، دعا ہوتی ہے، انسان ہوتا ہے، سوشل انٹریکشن ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں،
اپنی بانڈنگ کے ساتھ، رشتوں کے ساتھ، سراؤنڈنگ کے ساتھ۔ اسی طرح کچھ لکھنے کو دل چاہے گا، کچھ کرنے کو دل چاہے گا، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایسے بچے جن کی ایکسٹراڈنری انرجی ہے، ان کو پینٹنگ، اسکیچ رائٹنگ اور بک کسی نہ کسی ٹاپک پہ کچھ لکھنا چاہیے، اس سے ان کے بڑے ایموشنل کتھارسس بھی ہوں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انڈر پریڈکٹیبل کنفیوژن، یہ ایک ایسی سی پوزیشن ایموشنل کہ جس سے آپ غیر متوقع طور پہ آپ کے کچھ رشتوں میں تبدیلیاں پیدا ہوں گی اور آپ ڈسٹرب ہوں گے کہ یہ کیا چیز پیدا ہو گئی، میں ایسا فلاں سے توقع نہیں کر رہا تھا، کر دیا۔ کبھی کبھی دوسرے شخص کے ساتھ کچھ ایسی حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے مزاج کے اگینسٹ کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس کو اس طریقے سے نہ لیجیے گا کہ آپ کی زندگی خراب ہوگی، بلکہ دیکھیے گا کہ ریزنس کیا ہیں، اور بات کرنا، نیگوشیٹ کرنا، مذاکرات کرنا سب سے بڑا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ریسنٹلی کہ جنگیں ہوتی ہیں، الٹیمیٹ سولوشن ٹیبل پہ ہوتا ہے۔ ایران عراق وار چل رہی، بڑی بے دردی سے، دھڑلے سے امریکہ نے اور اسرائیل نے حملہ کیا، یہ سوچ کے کہ ہم فنا کر دیں گے، لیکن طاقت ہر چیز کا حل نہیں ہوتی، گفتگو ہوتی ہے۔ اب مرے جا رہے ہیں ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے، سارا کچھ کرنے کے لیے۔ تو یہ بڑے لیول سے چھوٹے لیول تک یہی ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ گھر میں، آفس میں، بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن سب سے بڑا ہتھیار ہے جو زندگیوں میں آسانی لے کے آتا ہے، اور بہت بڑی ڈسٹرکشن سے پہلے آپ کو بہت سے مسائل سے بچا لیتا ہے۔ اب جناب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس یورینس کے جب آتے ہیں آپ کے یہاں، تو اس کے آپ کی صحت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اعصاب اور نروس کے اوپر اثر پیدا ہوتا ہے۔ سینسٹیو ہیں تو یہ سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ سلیپ ڈسٹربنس کا میں نے دوسرے ایریا میں ذکر کیا، وہ ایک پاسبل ہوتا ہے۔ سٹریس ریلیٹڈ ایشوز آتے ہیں، فیمیل کے لیے اسپیشلی ہارمونل امبیلنس ہوتے ہیں، وہ خواتین خاص کر جو ایک مینوپاز کی طرف جا رہی ہیں، ان کو اس کا زیادہ پرابلمس ہوتا ہے، کیونکہ ہارمونز کے اوپر اس کا افیکٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یورینس ہمارے جسم کے ان ہڈن ایریاز کے اوپر کام کرتے ہیں جو ڈفرینٹ طرح کے ہارمونز پیدا کرتے ہیں۔ اس میں تھائرائڈز بھی ہے، اس میں یوٹرس بھی ہے، اس میں اووریز بھی ہیں، اس میں ٹیسٹیکلز بھی ہیں۔ یہ سارے ایریاز جو ہیں جہاں پہ ڈفرینٹ سیلز گروتھ ہوتی ہے، اس لیے اس میں اپنے تمام ایریا کو، ہیلتھ کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ مردوں کو ایکسرسائز کرنی چاہیے، واک کرنی چاہیے، ٹیسٹوسٹیرون لیول کو مینیج کرنا چاہیے، وٹامن ڈی، ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز چلی آ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، تو اسے ایزی نہ لیجیے گا، اسے کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کیجیے گا۔ اور دوسری اہم چیز، ہیلتھ میں ہم ہمیشہ اپنی مینٹل اور ایموشنل سوچ اور ہیلتھ کو امپورٹنس نہیں دیتے، بلکہ ہمارے یہاں بڑا نیگیٹو ٹرینڈ ہے کہ اگر کوئی فیل بھی کرتا تو دوسرا، اور میں کوئی پاگل ہے۔ یعنی آپ ایک بڑا عام سی بات ہے کہ اگر آپ کسی کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا کاؤنسلنگ لینی چاہیے، سائکیٹرسٹ سے رابطہ کر لیجیے گا، دماغ کے اندر کچھ سیروٹونین ہارمونز ہیں جو امبیلنس ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ڈفرینٹ ہارمون کا لیول انکریز ہوتا ہے، تو کبھی خوشی کبھی غم، ایسی چیزیں طاری ہونے لگتی ہیں۔ لیکن جب آپ ایسی سجیشن دیتے ہیں، میں اپنے کلائنٹ میں بھی دیکھتا ہوں، نہیں نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہوتے ہیں۔ وہ جو ہاسپٹل میں جمع لوگ ہیں نا پاگل خانے میں، ان سے پوچھیں گے تو وہ ان سے زیادہ اپنے آپ کو کوئی عقل مند اور صحت مند نہیں سمجھتا۔ یہ میں مذاقاً بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذرا سی بھی کوئی بات ہو تو اس کا خیال ضرور رکھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی چیز بگڑے تو کچھ نہیں، اگر سوچ بگڑے تو ساری چیزیں فنا ہوتی ہیں۔ اور خاص کر میں آج کل آپ کو بتاؤں، میں بہت حساس ہوں، سینسٹیو ہوں، خبروں کو بہت پڑھتا ہوں۔ پچھلے 2 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی مائیں، بہت سے باپ بچوں کو مار رہے ہیں، ڈیڈ باڈیز مل رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میرے لیے یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ اس سے پہلے کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک ماں اپنے 3 بچوں کا گلا کاٹے گی، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہنے کو ہم اسے بہت سی وجوہات کہہ سکتے ہیں، لیکن کبھی ان کے اوپر غور کریں تو یہ ایک دن ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ گریجولی آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے، اور اس میں وہ شخص نہیں، اس کا گھرانہ، اس کی سوسائٹی، سارے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو اپنے ارد گرد اگر پلیز ایسا کسی کو دیکھتے ہیں مایوس، ڈسٹرب، سارا کچھ، اس کے ساتھ کچھ وقت ضرور بتائیے گا۔ کسی کے ساتھ مینٹل ایموشنل ساتھ دینا، اچھا وقت دینا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو اس ٹراما سے گزر رہا ہو، کسی خودکشی سے، کسی حادثے سے بچا لیں، اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ نے غیر محسوس طریقے سے کتنی بڑی نیکی کر دی۔ خدا اس کا اجر آپ کو یقیناً دے گا۔
اسی کے ساتھ ساتھ الٹرنیٹیو ہیلتھ ایریاز کو آزمانے کو دل کرے گا، جیسے ہومیوپیتھ، ہربل، حکیم، طبیب، یہ سارے ایریا، ایکسرسائز، یوگا بالکل کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک یونیک پلانٹ ہے اور یہ آپ کو ان کنونشنل قسم کی پریکٹسنگ کی طرف لے کے جائے گا، اپنے بہت سے مسائل کو حل کرنے کی ہیلپ بھی دے گا۔ اینڈ دا ویری امپورٹنٹ لاسٹ ٹاپک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسپرچول اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، ایکویرین لوگوں کے اندر انٹویشن بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے، اسٹرانگ ہوتی ہے، آپ کی گٹ فیلنگ بہتر ہوتی ہے، اور بغیر کسی نالج کو جانے میں بھی اگر آپ کوئی پریڈکشن کرتے ہیں یا اپنے بارے میں سوچ بھئی ایسا ہو سکتا ہے، تو عموماً ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے اندر، آپ کے ایئر سائن کے اندر، وہ ایئر سائن ہونے کی وجہ سے ای ایس پی، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ زیادہ پبلک کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، سوشل ورکر ہوتے ہیں، ہیلپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایمپتھی، سمپتھی، بلا کی آپ کے اندر بھری ہوتی ہے۔ بلکہ کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسا دیکھا کہ وہ اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ کے معاشرے، لوگوں کے لیے، اپنے سراؤنڈنگ، سرونٹس کے لیے، ہوم ہیلپ کے لیے اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں وہ بعد میں خالق دوسرا اس کا ریگارڈ نہیں کرتا، لیکن وہ نہیں سوچتے کہ مجھے اگر کسی کی ضرورت ہے تو میں کیا کروں۔ اور اسی لیے میں آپ کو اپنے پیارے کویرین لوگ کہتا ہوں، کیونکہ آئی ہیو فاؤنڈ دا موسٹ بیوٹیفل پیپل ان دس سائن۔ سو دوستو، اس میں اسپرچول اینڈ اکلٹ ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، جو آپ اس کی طرف انٹریکشن ڈیولپ ہوگا۔ ان علوم کو سیکھنے کا، ان کے بارے میں جاننے کا، بات کرنے کا، کچھ وقت گزارنے کا، سائیکک سینسٹیوٹی بھی بڑھ چل جائے گی، سڈن اسپرچول اویکننگ ہوگی، آپ کو وہ خیالات آئیں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے، وہ ساتھ ساتھ اسٹرینج خواب وہ آپ کو تنگ کریں گے، پھر ان کے معنی کی تلاش آپ کو مستقل لے جائے گی، انٹیوشن شارپ ہو جائے گی، ڈیزائر ٹو انڈرسٹینڈ ڈیسٹنی اینڈ کاسمک پیٹرن، یہ بڑا خوبصورت سبجیکٹ ہوتا ہے۔ میں نے ایسے بہت سے کاسمک کوئرین لوگوں کے ساتھ، کیونکہ بڑے پیارے دوست سے ڈسکشن کا بھی ہوا، تو ایسی ان یوزول ٹاپک دنیا کیوں بنی، خدا کون ہے، کیا چیزیں ہیں، انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ٹاپک بھی آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، اور اس کو پروب کرنے کی، ایکسپلور کرنے کی ایک بڑی کوشش ہوگی، جو آپ کو ریلیجیس اینڈ اسپرچول ورلڈ میں لے کے جائے گی۔ ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اولڈ سکول تھاٹس، ٹیبوز، ان سب چیزوں کو کچل دیتے ہیں کہ بکواس ہے سارا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن احتیاط کے ساتھ کبھی کبھی کچھ چیزوں کو ہمیں پبلکلی نہیں کرنا چاہیے۔ فارچونیٹلی، بد نصیبی سے ہماری سوسائٹی میں انٹالرنس بلا کی ہے، بہت بلا کی ہے۔ ہمارے ہاں جہالت عروج پہ ہے، اور سچ سمجھنا، حقیقت کو جاننا، انٹلیکچولی مسائل کیا ہیں اس کو جاننے کی کوشش نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگ، بہت سی کیسز میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جیلوں میں بند پڑے ہیں، ذرا سی گفتگو جو شاید کسی چیز کے حل کے لیے بات ہوتی ہے، اسے کوئی اور نام دے کے مار دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ تو ایسی فیلنگ کا اظہار کرتے وقت خیال رکھیے کہ آپ ایک ایسی سوسائٹی میں ہیں جہاں آپ اپنے خیالات کی پرائس اپنے خاندان کی تباہی کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں۔ تو ویری کیئرفل، بی کیئرفل۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ خاص احساس پیدا ہوگا کہ میں کیوں پیدا ہوا یا کیوں پیدا ہوئی، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ان چیزوں کو جاننے کی جستجو آپ کے اندر شدت سے پیدا ہوگی۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب آپ کو اس کا مقصد مل جاتا ہے کہ محض زندگی کھانا کھانا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا نہیں ہوتی، اس کائنات میں اس سے بڑھ کے بھی کچھ ذمہ داری ہیں، اور بہت سے لوگوں نے وہ ذمہ داریاں پوری کی، اسی لیے آج یہ کائنات پتھر کے زمانے سے نکل کے چاند پر جا رہی ہے، جنہوں نے سوچا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ میڈیکل انقلاب آ رہا ہے، اسپرچول ہیلنگ آ رہی ہے، بہت سی ایکسرسائزز ایسی ڈیولپ ہو رہی، یعنی آپ نام لیں، ہر جگہ ایک فیلڈ ہے جو اوپن پڑی ہوئی ہے، انسانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ اسپرچول اور اکلٹ اویکننگ بھی بڑا خوبصورت اور سبجیکٹ ہے، بڑا مزے کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی فیلنگ ہے تو ضرور کوئی ٹائم دیجیے گا، پڑھیے گا، ایسے لوگوں سے ملیے گا، یہ آپ کو اپنا آپ، اپنا معاشرہ، دنیا سمجھنے میں بہت ہیلپ کرے گی، اور اس کے لیے آپ کے اندر ایک بڑا سکون پیدا ہوگا۔ اگلا ٹاپک جناب، ہم آپ سے بات کریں گے سوشل سرکل اینڈ پبلک امیج، ویری امپورٹنٹ، کہ ہم جب بھی ہوتے ہیں اپنے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں، ہم جب کپڑے پہنتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سراؤنڈنگ ہماری ہمیں کس طرح لے گی، دیکھے گی۔ تو یہ انٹرنل ورلڈ جو ہے، ایکسٹرنل ورلڈ، گاڑی، کپڑے، چیزوں کے علاوہ ہماری پرسنالٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جس میں ہمیں
دکھائی دیتا ہے کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو کس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں، کیا امیج دے رہے ہیں اور کیا لوگوں سے لے رہے ہیں۔ تو اس میں فرینڈس سڈنلی چینج ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سوشل سرکل بدل سکتا ہے، کیونکہ آپ کے 5th ہاؤس میں یورینس آتا ہے، تو ایسے لوگ جو کبھی بھی آپ سوچ نہیں سکتے تھے وہ آپ کے قریب آئیں گے، ان کے ساتھ سڈنلی آپ بڑے انٹریکٹ کریں گے، ڈسٹنس بنے گا، تو ایسے قریبی لوگوں سے اور ایسے نئے لوگوں کے ساتھ آپ سفر کرنا پسند کریں گے، ان کے ساتھ گھومنا پسند کریں گے، پاورفل انٹلیکچوئل کنیکشن ڈیولپ ہوں گے، کتابوں سے رشتہ بڑھے گا، ایسے ٹاک شوز میں جانا پسند کریں گے، ٹھیک ہے، پبلک امیج آپ کا خوبصورت ہوگا، انٹلیکچولی آپ اپنی سراؤنڈنگ کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایسے لوگ جو آپ سے جونیئر ہیں ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن زیادہ بڑھے گا، ان کی پرابلمس کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کنٹروورشل اوپینین بھی آپ کو اٹریکٹ کرے گی، یہ میں نے پچھلے ٹاک میں بھی آپ سے کہا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ انٹرنیشنل کنیکشن انکریز ہوں گے، ٹریول ٹائم بڑھے گا اور کچھ کرنے کو جی چاہے گا، جس سے آپ کا جو سوشل اینڈ پبلک امیج بہت خوبصورت اور زبردست قسم کا بڑھے گا۔ اس کے اوپر موقع ملے تو ضرور کام کیجیے گا۔ جناب اب ہم آتے ہیں بڑی امپورٹنٹ چیز کے اوپر کہ یہ جو ستارہ آتا ہے، ہم نے بہت سی چیزیں بات بھی کی، ڈسکشن بھی کی، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اپرچونٹی ہمارے لیے لے کے آیا۔ بگیسٹ اپرچونٹی 2026 ٹو 2033 تک، کیونکہ اس کا سٹے 7 سال تک ہوتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ جیسے ہم نے بات کی تھی ڈیجیٹل فیم، یوٹیوب، سوشل میڈیا گروتھ، کریٹو بزنس سکسیس، انٹلیکچوئل بریک تھرو، یہ پبلک سپیکنگ سکسیس، اسٹرالوجی، اکلٹ، ان چیزوں کی طرف انٹرسٹ، ان میں ایکسپلور کرنے کی کوشش اور اس میں نام کمانے کی خواہش، انوویشن اینڈ انوینشن، سائنٹیفک پرسوٹس انکریز ہوگا، تجربات کریں گے، نئی نئی چیزوں کو استعمال کرنے کی، اگر تخلیق نہیں کرتے تو استعمال کرنے کی طرف خواہش پیدا ہوگی، پاورفل نیٹ ورکنگ ہوگی، پرسنل ری انوینشن ہوگی، خود کو تلاش کرنا سب سے امپورٹنٹ ہوگا، اور جب ہم خود کو پا لیتے ہیں تو یہ سارے فیکٹرز ہماری مٹھی میں ہوتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ یہ سارے ایریاز ان کے اوپر ضرور کام کیجیے گا، آپ کی ذات کی تکمیل ہوگی اس سے، جو بہت اہم بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ اور ٹاپک۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں رسک کیا ہوگا، اسے ہمیں کیا بچنا ہوگا اس میں۔ ایموشنل انسٹیبلٹی، مختلف موضوعات پہ میں نے اس کے اوپر بات کی، سڈنلی رشتوں کا بریک کرنا، توڑنا، ایسے حالات پیدا کرنا کہ کسی کے لیے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا مشکل ہو جائے، اسکیٹرڈ تھنکنگ، ایک لمحے کوئی خیال آ رہا ہے، دوسرے لمحے کچھ آ رہا ہے، خود آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کیوں سوچ رہے ہیں اور کیسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ انویسٹمنٹ کرتے وقت سڈنلی ڈیسیژن میکنگ جو رسکی ہو سکتی ہے، ایگو بہت ہائی ہوتی ہے، اس کو آپ نے بہت سنبھالنا ہے، ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، لیکن ایکویرین کی ایگو جب ہرٹ ہو تو طوفان برپا کر دیتے ہیں، پھر دیکھتے نہیں کہ کیا نقصان ہو رہا، کیا تعلق چھوڑ دیا، کتنا پرانا تھا، کیا تھا، اس کو تھوڑا سا ہیل کرنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے آپ کے ساتھ یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ولف ہے جو آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے، کہ سب سے پہلے آپ کو ڈیمیج کرتا ہے، پھر باقی دنیا کو پیدا کرتا ہے، لہٰذا اس کو ویئر ولف بننے کی بجائے ذرا سا سافٹ کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایڈکشن ٹو ایکسائٹمنٹ، کچھ نہ کچھ کرنے کو دل چاہے، ہر وقت فن، مستی، موج، یہ چیزیں آپ کی چاہیں گی۔ مینٹلی اچانک پھر آپ کو فیل ہوگا کہ میں تھک گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، دکھائی نہیں دیتا، مایوسی، یہ اس طرح کے جسے کہتے ہیں نا انسیڈنٹس ڈیولپ ہوں گے۔ امپلسو ڈیسیژن میکنگ، سالوں سے سوچ رہے تھے کچھ نہیں کرنا، اچانک ایک ویو آئی اور آپ نے کہا لو جی میں تو یہ کرنے جا رہا ہوں، گھر چھوڑ رہا ہوں، گھر بدل رہا ہوں، جاب چینج کر رہا ہوں، بچے مجھ سے بڑا تنگ ہیں، میں ان سے بڑا تنگ ہوں، میں الگ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، میاں بیوی میں نہیں بنتا، میں الگ کمرہ کر رہی ہوں۔ اسی طرح جناب یہ جو ڈسٹریکشن ہے یہ آپ کو خراب کرتی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ریلیشن شپ ڈیٹیچمنٹ، وہ آپ کی دوستوں سے لے کے، بچوں سے لے کے، ہسبینڈ وائف، سبلنگ، رشتے، پڑوسی نہ سب طرف ہوتی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ رکھیے گا، اس کا نقصان کسی سے کو کم لیکن آپ خود کو زیادہ ہوگا، اور آپ تنہا رہ جائیں گے معاشرے میں، اس لیے اپنے آپ کو سب کے ساتھ جوڑے ضرور رکھیے گا۔ اب جناب اس پروگرام کا لاسٹ موضوع جو ہے میں وہ ڈسکس کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں تو ہو گئی، لیکن آپ کے لیے کیا مشورہ کیا ہے، کیا ایڈوائز ہے کہ اس پورے سینیریو میں پورے میں کس طرح رہا جائے؟ تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ فلیکسیبل، ایڈجسٹیبل ہوں، کمپرومائزنگ ہوں گے۔
نئی ٹیکنالوجی، نئی چیزوں کو سیکھیے، اپنے سسٹم میں، اپنے بزنس میں، اپنے آفس میں اس کو انوالو کیجیے گا، جس سے آپ کے کاموں میں، چیزوں میں آسانی پیدا ہوگی۔ جذباتی کولڈنس کو اوائڈ کریں گے، امپلسونیس کو ختم کریں گے، فوکس کریں گے کہ آپ کے ایکچول مسائل کیا ہیں، آپ کی ایکچول مینٹل اسٹرینتھ کیا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو یوٹیلائز کریں گے۔ آزادی کی خواہش اور ریالٹی اور ہمارا جو سوشل بانڈ اس کے اندر بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے۔ مینٹل پیس سب سے امپورٹنٹ ہے، اپنی نیند کو بہتر کریں گے، اپنا کھانے پینے کی عادات کو ٹھیک کریں گے، اپنے اندر ایکسرسائز، جم، آکسیجن، یہ ساری چیزوں کو لے کے آئیں گے۔ اسٹرانگ کمیونیکیشن ریلیشن شپ پیدا کریں گے، چاہے بہت اچھا دوست تھا، آپ سے دور تھا، ٹیلی فون کے اوپر بات کیجیے گا، ریلیشن شپ میں رہیں، تنہائی اپنے پاس نہیں آنے دیں گے۔ کریٹیوٹی بڑا امپورٹنٹ ہے، کوئی نہ کوئی ہابی ضرور پیدا کیجیے گا، پینٹنگ، کپڑے، ڈیزائن، کھانا، کوکنگ، فوٹوگرافی، کچھ بھی ہے جو آپ کو کمفرٹیبل کرتی ہے اس کی طرف جائیے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹرانزٹ دوسری چیز میں آپ کو گلوبلی ریکگنائزڈ ہے، اسے اگر آپ وائزلی ہینڈل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے وہ خواب، آپ کی وہ خواہشات جو کبھی آپ نے اپنے بارے میں سوچی تھی وہ زبردست طریقے سے ہوں گی، اور دوسرے لفظوں میں اسے کہتا ہوں ری انکارنیشن، آپ کی شخصیت کا ایک بڑا خوبصورت امیج، ایک خوبصورت بندی دنیا کے سامنے آتی ہے جسے شاید کوئی سوچ نہیں سکتا۔ تو خدا کے کاموں میں مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو بنائی ہیں یہ انڈیکیشن ہے، یہ ہمارے لیے نشانی ہے، اور ان کے آنا جیسے بادل آتا ہے، برستا ہے، بارش ہوتی ہے، صدیوں کی پیاسی زمین سیراب ہوتی ہے، پھول بوٹے کھلتے ہیں، گندم خوراک پیدا ہوتی ہے، اسی طرح فرد کی زندگی میں بھی آنے سے ہمارے بہت سے الوژن، فینٹسیز اور ایسے مسائل کلیئر ہوتے ہیں جو صدیوں سے یا سالوں سے پھنسے ہوئے تھے۔ ان کو جب ہم پازیٹیولی کریکٹ کرتے ہیں تو ہماری زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ میرا یہ پروگرام اتنا لمبا کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن یقین کیجیے گا موضوع آتے چلے جا رہے ہیں، میں بولتا چلا جا رہا ہوں، کیونکہ میرے پیچھے صرف یہ سبجیکٹ نہیں ہے، میرے پیچھے ایسے بہت سے خوبصورت لوگ ہیں جو سائن کے لوگ ہیں، ان کی زندگی، ان کے حالات میرے سامنے آتے ہیں، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس پروگرام کو بڑھاتا چلا جا رہا ہوں۔ تو دیری کی معافی چاہتا ہوں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک خواہش ضرور ہوگی کہ پلیز اس پروگرام کو ایک دفعہ سنیے گا ضرور، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ چینل بڑھے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کچھ دنوں سے نئے موضوعات لے کے آ رہا ہوں، آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ یہ کیسا لگا، اور آپ کو سننے کے بعد کیا محسوس ہوا، کہ کیا اس پروگرام کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہتر ہوئی۔ تو یہ آپ کی جو کمنٹس ہوں گے مجھے بڑا کمفرٹیبل کریں گے، اور جسے کہتے ہیں کہ میری محنت کا صلہ مجھے مل گیا۔ بہت خوش رہیں، بہت دعائیں آپ کے لیے۔ خدا حافظ۔